رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو، اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کی تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوا والسابقون الاولون، اور وہ جو سبقت لے جانے والے ہیں، اول نمبر والے، من المہاجرین والانصار، ہجرت فرمانے والوں میں سے اور ہجرت کرنے والوں کی مدد کرنے والوں میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جو بعد میں احسان کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہوئے، ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی اور اسی راہ پر گامزن ہوئے، ایمان کی راہ پر، تقوی کی راہ پر، یعنی وہ سارے کے سارا صحابہ جو ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے مخلص صحابہ کرام، سابقون الاولون، مہاجرین انصار، اور ان صحابہ کرام کی جو بعد میں فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد یا اس سے بھی کچھ بعد ایمان لائے، اخلاص کے ساتھ تقوی اختیار کیا اور نبی کے نقش قدم پر چلے، صحابہ کے نقش قدم پر چلے، پھر وہ امت میں چاہے کسی دور میں بھی آئے ہوں، اللہ ان سے راضی ہو گیا سب سے، اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ان کے اخلاص، ان کے ایمان، ان کے عمل اور ان کے تقوی کو دیکھ کر، اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا اللہ سے انعام پا کر۔ وہ انعام اللہ کی رضا کی شکل میں بھی ہے، جنت کی شکل میں بھی ہے، حسن قبول کی شکل میں بھی ہے، نیک نامی کی شکل میں بھی ہے، اور جنت کے حصول کی شکل میں بھی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے، اور ہر صحابی رسول کے ساتھ رضی اللہ عنہ استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے بعد میں آنے والے جو مخلصین ہیں، مثلا حضور غوث اعظم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، دیگر بزرگان دین جو متفق علیہ ہیں ایمان میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، ان کے ساتھ رضی اللہ عنہم کو یا رضی اللہ عنہ کا لفظ اور کلمہ اور دعا استعمال کی جاتی ہے۔ خاص طور پر نبی کے صحابہ کرام، جن کی تعداد اللہ کے نبی اور رسولوں کے برابر بتائی جاتی ہے، 1.25 لاکھ یا کچھ کم و بیش، حضور کے حضور صاحب صحابہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حقدار ہیں۔ انہوں نے اخلاص کے ساتھ ایمان قبول کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ وہ سب صحابہ قابل اعتماد ہیں، کلہم عدول، سب عادل ہیں۔ البتہ یہ کہ تاریخ میں سب کے کارنامے بیان نہیں ہوئے۔ کچھ مخصوص صحابہ کرام کو اللہ کریم نے یہ عزت بھی عطا فرمائی ہے کہ تاریخ میں ان کا نام روشن اور عیاں ہے اور ان کے کارنامے جگمگا رہے ہیں۔ بعض ایسے نام ہیں کہ ان کے نام تو ہیں لیکن ان کے کارنامے کہیں مذکور نہیں ہوئے، بعض ایسے ہیں جن کے شاید نام بھی تاریخ میں محفوظ نہ ہوں، کیونکہ حجۃ الوداع میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے، اور بعض کتب نے ان کے نام جمع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اطراف و اکناف سے آنے والے، ملک عرب سے یا گرد و نواح سے آنے والے بعض لوگ بھی تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2 بار صرف زیارت یا ہلکی سی صحبت میسر آئی،
اور وہ کوئی ایسا کارنامہ انجام نہ دے سکے یا موقع نہ ملا یا تاریخ نے ان کو محفوظ نہ رکھا۔ تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک ایسے ہی صحابی ہیں کہ جن کے 2-3 کارنامے سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے یا ان کو موقع نہ میسر آتا تو شاید وہ بھی گوشہ گمنامی میں پڑے ہوتے۔ تو ایک ان کا واقعہ وہ تھا جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کے بارے میں استفسار کیا تھا، جس کا میں کل ذکر کر چکا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولدیت پر مہر تصدیق ثبت کی تھی۔ دوسرا کارنامہ جو ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ خسرو پرویز کی طرف نامہ مبارک دے کر بھیجا، اور انہیں بڑی ہمت، بہادری، تندہی کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ وہ نامہ مبارک اس ظالم بادشاہ تک پہنچایا، اگر اس نے بدقسمتی سے اس کا احترام نہ کیا اور اپنی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کروا بیٹھا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ملک فارس فتح ہو گیا اور اسلامی سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا۔ حالانکہ یہ عالمگیر بہت بڑی سلطنت تھی جو ہزارہ برس سے قائم چلی آ رہی تھی۔ دوسرا واقعہ نبی پاک کی زندگی کے، ظاہری زندگی کے دور میں نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کا ہے، جو ان کا دوسرا کہہ لیں یا تیسرا واقعہ اہم کہہ لیں۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں رومیوں کے ساتھ، فارسیوں کے ساتھ جہاد کا اور غزوات کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ فارس بھی فتح ہوا اور پھر روما کی سلطنت کے بہت سارے علاقے پے در پے فتح ہوتے گئے اور اسلامی فوجیں چاروں طرف بڑھتی چلی گئیں۔ اس میں یوں بات نہیں تھی کہ اسلامی فوجیں زبردستی ان ملکوں کو فتح کرنا چاہتی تھی، در حقیقت یہ چونکہ بہت بڑی عالمی سلطنتیں تھیں، تو جب ملک عرب میں یہ روشنی، یہ نور نمودار ہوا تو ظاہر ہے جو ان پاور لوگ ہوتے ہیں وہ نئے اٹھنے والی قوت کو کچلنے کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوشش کرتے ہیں، اور جب تک ان کو کمزور نہ کیا جائے وہ نئی زائدہ سلطنت جو ہے وہ نشو و نما نہیں پا سکتی، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ ہر وقت ان کی طرف سے حملوں کا خطرہ رہتا تھا، اور انہوں نے پروگرام بھی بنائے، رسول اللہ کی زندگی میں بھی بنائے۔ غزوہ تبوک اس لیے واقع ہوا تھا کہ 30,000 کا لشکر لے کر اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ جیش اسرت تھا، تنگ دستی کا لشکر تھا، اور اب کہیں وہ ملک عرب کی سرحد پر تبوک جو ہے شام کی طرف وہاں پہنچے، تو پھر وہ رومی سلطنت کے جو گورنر تھے اس علاقے میں دب گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ جنگ موتا بھی اسی سلسلے میں واقع ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر کے دور میں یہ فتوحات کا سلسلہ چلا۔ نبی کریم کے جید صحابہ کرام مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہتے تھے، یہ لوگ نبی کا تبرک تھے، ان لوگوں نے اسلام کی ابتداء میں اپنے خون کے ساتھ اس پودے کی آبیاری کی تھی، ان کی زیارت، ان کا وجود امت کے لیے غنیمت تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق سب کو براہ راست جنگ میں نہیں بھی شامل کیا کرتے تھے تاکہ ان فیوزات باقی رہیں۔ یہ نبی کے علوم کا کہ آئینہ دار، رازدار بھی تھے، ان کی ضرورت تھی، اور ان کو ویسے ملکوں میں بھیجا ہوا بھی تھا، وہاں یہ دین کا کام کر رہے تھے، دین کی نشر و اشاعت کا کام کر رہے تھے، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، یہ مرجع عوام و خواص تھے، مسائل دین سمجھاتے تھے۔ البتہ بعض اوقات برکت کے حصول کے لیے
چند صحابہ بھی ان لشکروں میں شامل کیے جاتے تھے، کیونکہ ان کے وجود کی برکت ایسی تھی کہ اس کے شرف سے فتوحات کا سلسلہ چلتا تھا۔ اور بعض ایسے صحابہ بھی تھے، جرنیل قسم کے خالد بن ولید ہیں، ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، بعض ایسے بھی تھے جو سپہ سالاری کے فرائض انجام دیتے تھے۔ تو حضرت عمر کے دور میں ایک جنگ جو رومیوں کے خلاف تھی، اس میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برکت کے لیے، سعادت کے لیے، یا یوں کہہ لیجیے دینی روحانی سربراہی کے لیے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ اور بھی صحابہ تھے بہرحال، لیکن ان میں 9 مسلم دوسرے دیگر مخلص مسلمان بھی تھے۔ تو ایک ایسی ہی جنگ میں جو رومیوں کے خلاف لڑی جا رہی تھی، عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ کیسر روم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ اگر ہو سکے کسی نہ کسی طریقے سے تو مسلمانوں کو قید کرنے کی کوشش کی جائے، خاص طور پر اگر حضور کے صحابہ میں سے کوئی شخص قابو میں آ جائے تو اس کو قتل کرنے کی بجائے، شہید کرنے کے بجائے اس کو زندہ حاضر کیا جائے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے جاسوسوں کے ذریعے، اپنے وسائل اور ذرائع کے ذریعے کہ نبی کے صحابہ جو ہیں ان کا خاص مقام و مرتبہ ہے، ان کے ذریعے ہم بلیک میل بھی کر سکتے ہیں سلطنت کو۔ تو اس نے یہ حکم دے رکھا تھا۔ چنانچہ اتفاق یہ ہے کہ اس ایک جنگ میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر مسلمان رومیوں کے ہاتھ قید ہو گئے۔ ان کو کیسر روم کے پاس پیش کیا گیا۔ میں بتا چکا ہوں کہ آپ بڑے قداور تھے اور سرداروں کی طرح بہت بڑا سر تھا اور بہت بڑا دستار اور امامہ زیب سر کیا کرتے تھے۔ کیسر روم دوسرے قیدیوں میں ان کی ذات کو پا کر بڑا مسرور ہوا۔ چنانچہ ان کو جب قیدیوں سمیت حاضر کیا گیا تو کیسر روم نے بہت بڑی ترغیبات پہلے پیش کی کہ آپ لوگ دین اسلام کو چھوڑ کر دین عیسائیت کو قبول کر لیں اور میری داد و دہشت دیکھیں کہ میں آپ کو کتنا عزت و تکریم دیتا ہوں، آپ کو وزارت، امارت، بادشاہی، سلطنت اور مال و دولت کی ریل پیل یہ آپ کے لیے ہوگی، میری وزارت، میرا قرب خاص۔ لیکن اس پاگل کو کیا خبر کہ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر پیشکش کو پائے حقار سے ٹھکرا دیا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے آپ کو دھمکانا شروع کیا، لیکن آپ پر دھمکیوں کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ یہاں تک کہ اس نے تنگ آ کر جھلا کر آپ کے سامنے تیل کا ایک کڑاہا جلایا اور اس میں آپ کے 2 ساتھیوں کو آپ کی آنکھوں کے سامنے اس نے پھینک دیا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کا گوشت ہڈیوں سے پگھل کر جل کر جدا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیسے روم ذرا خوش ہوا کہ شاید اب یہ رو پڑے ہیں تو غالباً یہ خوف زدہ ہو گئے اور ڈر گئے، اب میرا جادو چل جائے گا اور یہ خوف زدہ ہو کر اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ اس نے پھر اپنی پیشکشوں کو دہرایا، مگر اب جب آپ نے کوئی اس کا مثبت جواب اس کی مرضی کا نہ دیا تو وہ حیران ہو کر بولا کہ پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیسر روم میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں اور رو پڑا ہوں کہ کاش میں اپنے ان مسلمانوں کی جان کسی طریقے سے بچا سکتا جو میرے ساتھ قید ہوئے ہیں، اور دین کے یہ سپاہی جو ہیں ان کا وجود
میرے کسی کفارے سے بچ جاتا اور یہ اسلام کی مزید خدمت کرتے اور راہ خدا میں لڑتے، تو مجھے ان کی وجہ سے، ان کی محبت اور شفقت کی وجہ سے رونا آیا ہے، اپنی جان کے خوف سے رونا نہیں آیا۔ تو وہ حیران سا ہو کر کہنے لگا، اچھا آپ ان قیدیوں کو بچانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہر قیمت پر، ہر قربانی دے کر۔ فرمایا ہر قربانی دے کر۔ آپ کو کڑاہے میں ڈال دے؟ فرمایا بالکل۔ میرے ساتھ عہد کرو کہ ان کو چھوڑ دو گے تو میں خوشی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ بڑا حیران ہوا۔ اب اس کو چونکہ اپنی طرف سے وہ خبیث اگرچہ کافر تھا، لیکن ذہین تو ہر لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ، وہ سمجھ گیا کہ یہ اس طریقے سے شاید کام نہ نکلے، یہ بھی جان پر کھیل جائیں۔ اس کو ایک نئی بات سوجھی، کہنے لگا اچھا اگر آپ اپنے ساتھی قیدیوں کی جان بچانا چاہتے ہیں تو آ کر میرا سر جو ہے اس کو محبت کے ساتھ چوم لیں، میرے سر کو بوسہ دیں، ادب و تعظیم کا اظہار کرتے ہوئے، تو میں آپ کو اور آپ کے سب ساتھیوں کو چھوڑ دوں۔ غالباً اس کو خیال تھا کہ چونکہ یہ دین پر بہت بڑے پکے ہیں اور موت کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، تو شاید یہ اس جال میں آ جائیں یا نہ آئیں۔ بھلا دیکھتا ہوں کہ کیا یہ کفر کا کوئی لحاظ بھی کرتے ہیں کہ نہیں۔ اس وقت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد سے کام لیا۔ مسلمان کو اجتہاد کا دروازہ بھی کھولا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی فیصلہ کرو تو پہلے قرآن سے دیکھو، پھر سنت سے دیکھو، میری سنت سے، پھر میرے قرآن و سنت پر قیاس کر کے اجتہاد کرو، صحابہ کرام کے عمل کو دیکھو۔ تو آپ نے غور فرمایا تو آپ کے اندر جو مفتی تھا اسلام کا، اس نے فتویٰ دیا، فیصلہ دیا کہ کسی غیر مسلم کے سر کو چوم لینا، ادب تو دل کی کیفیت کا نام ہے، ادب سے چوما جا رہا ہے یا ویسے چوما جا رہا ہے، تو اسلام اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا کسی کا سر چومنے میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ادب یا نا ادب تو دل کی کیفیت ہے نا، کہ میں ادب سے چوم رہا ہوں کہ نفرت سے چوم رہا ہوں، یا مسلمانوں قیدیوں کی جان بچانے کے لیے چوم رہا ہوں۔ اور اسلام میں یہ کوئی ایسی بات نہیں اس کو کفر کہا جائے یا شرک کہا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو پھر عمل کر کے دکھائیں۔ چنانچہ حضرت آگے بڑھے اور اس کے سر کو بوسہ دیا۔ چنانچہ وہ دیکھیے نا صحابہ کرام کے عجیب عجیب کارنامے، اس کے سر کو بوسہ دیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن شاید آج کل کے مسلمانوں کی طرح بدعہد نہیں تھا، اور پھر بادشاہ وقت بھی تھا اپنے ملک کا۔ اب وہ وعدے کی روح سے باؤنڈ تھا آپ کو چھوڑنے پر صادق۔ چنانچہ آپ نے اس کے سر کو بوسہ دیا تو اس نے ان سب قیدیوں کو عبداللہ بن حذافہ سمیت آزاد کر دیا۔ جب یہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بہت خوش ہوئے کہ آپ نے صحیح اجتہاد سے کام لیا، اور اس طریقے سے آپ اتنے سارے مسلمانوں کی جان بچا کر ساتھ لے آئے۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت امیر المومنین کے آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن حذافہ تم نے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے کہ مجھ کو اجازت دو کہ میں تمہارے سر کو بوسہ دوں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے ان کے سر کو بوسہ دیا، اور تمام صحابہ جو مدینے میں موجود تھے اور جو قیدی آپ کے ساتھ واپس آئے تھے، آپ نے سب کو حکم دیا کہ سارے کے سارے محبت اور عقیدت اور اخلاص کے ساتھ عبداللہ ابن حذافہ کے سر کو بوسے دیتے جائیں۔ چنانچہ یہ عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا، اور اہل مدینہ نے عبداللہ ابن حذافہ کے سر کو بوسے دیے، جن میں امیر المومنین عمر فاروق جیسے، حضرت علی مرتضیٰ جیسی ہستیاں بھی شامل تھیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے عبداللہ ابن حذافہ کو زندہ جاوید کر گیا، تاریخ میں ان کا نام
اب سنہری حروف سے رقم رہے گا، اور صحابہ کرام میں ان کا ایک خاص مقام اور انداز ہے جو ان کو دوسروں سے بہت سارے لحاظ سے ممتاز کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی ذات پر ہزارہ رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔